اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، برداشت کرنے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ عدم برداشت بھی ہے۔ معمولی باتوں پر ہم لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور معمولی بات کو برداشت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بات لڑائی جھگڑے سے آگے قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مجرم کا انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے کہا کاش میں ایک گالی برداشت کر لیتا، آج مجھے سینکڑوں گالیاں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ کسی بندے نے مجھے گالی دی، میں نے اس کی پٹائی کر دی، اور اتنے میں غصے میں آیا کہ میں نے فائر کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پکڑا گیا، تھانے میں پولیس نے گالیاں دیں، برداشت کرنا پڑی۔ جیل میں روزانہ پولیس والوں سے گالیاں سنتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ اب پھانسی کی سزا کا منتظر ہوں، کاش میں ایک گالی برداشت کر لیتا۔ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آج گھروں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، معمولی باتوں پر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور خلا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ گھر میں معمولی سی بات ہوئی اور شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا بیوی کو۔ 2-3 بچے ہیں، اب وہ میکے چلی گئی ناراض ہو کر، اور اب ان کی طرف سے خلا کا نوٹس آ گیا ان کو۔ گھر والے اس کے جو سسرال والے ہیں ترلے منتیں کر رہے ہیں، مگر وہ کہتا ہے نہیں اب خلا ہی لیں گے۔ معمولی سی بات پر ہم لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارا عدم برداشت۔ ویسے اگر غور کریں نا تو ہمارے اندر برداشت ہے بھی، جہاں برداشت نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم برداشت کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے قرآن اسلام کے کسی رکن کا کوئی مذاق اڑائے، ہم برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بازار سے گزرتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی نے دعوت دی ہو کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، ادھر ادھر گزر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بھائی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم میں اگر برداشت نہیں ہے نا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بات کر دے، بیٹا برداشت نہیں کرے گا۔ بھائی کو بات کر دے،
بھائی بہن کو بات کر دے، بہن بھائی کو بات کر دے، کوئی برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے مزاج اور توقع کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی باتیں برداشت کی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں برداشت کی ہیں، غیروں کے طعنے برداشت کیے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے؟ ہم رشتہ دار کی بات برداشت نہیں کرتے، والدین کی بات برداشت نہیں کرتے۔ شیطان نے نا ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، گالی کا جواب گالی سے، گالیوں سے نہیں دو گے، گالی کا جواب تھپڑوں سے نہیں دو گے، مار کٹائی سے نہیں دو گے، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ ہم عزت بنانے کے لیے معمولی سی بات کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹے نقصان کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہمیں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹا نقصان ہے نا، میں نے بتایا نا، اس نے گالی دی، اب وہ برداشت کر لیتا، بڑے نقصان سے بچ جاتا، لیکن اس مجرم نے گالی برداشت نہیں کی، فائر کر کے اسے قتل کر دیا، اب پھانسی کی سزا کا منتظر ہے۔ چھوٹا نقصان برداشت کر لیں، اگر آپ نے چھوٹا نقصان برداشت نہ کیا تو پھر بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، برداشت کرنا، صبر کرنا، اعراض کرنا، نظر انداز کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقیوں کے اوصاف اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ جو برداشت ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آئیے ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ۔ قبیلہ عبد القیس کے سردار سے آپ نے فرمایا کہ تم میں نا دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ دو خوبیاں ہیں تم میں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، الحلم والاناہ، برداشت، حلم بردباری، برداشت، والاناہ فہم و فراست، ٹھہر کر سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ برداشت۔ اللہ برداشت کو پسند کرتے ہیں، تو کیا اللہ برداشت کرنے والے کو پسند نہیں کریں گے؟ جو رب برداشت کو پسند کرتا ہے وہ برداشت کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، لیس الشدید بالسرعہ، بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں ہے جو مقابلے پر آنے والے کو پچھاڑنے والا ہو۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہت زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔
اللہ کے نبی نے پہلوان کسے قرار دیا ہے؟ ہم پہلوان اسے سمجھتے ہیں نا جو مقابلے پر آنے والے کو پچھاڑ دے، کہ بڑا پہلوان ہے، اس نے فلاں کو بھی شکست دی، فلاں کو بھی گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو برداشت کرتا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ ہمارے ہاں نا بات بات پر بھڑک اٹھنے والا، ہم اسے بڑا بہادر اور نڈر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر ہے۔ شریعت کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد سے نفرت فرمائی ہے جو جذباتی، بدتمیز اور تیز مزاج ہوتے ہیں، بات بات پر بھڑک اٹھنے والوں سے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بہادر کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا جس کے اندر طاقت قوت زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے جو مقابلے پر آنے والے، وہ بہادر نہیں ہے جو مقابلے پر آنے والے کو پچھاڑ دے۔ بہادر وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پا لے، برداشت کر لے۔ اس لیے اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر برداشت ہے، کیا ہم اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں؟ جو بندہ غصے پر قابو نہیں پاتا نا، جذباتی ہوتا ہے، وہ ناکام ترین انسان ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ گھر میں نہ باہر۔ گھر کے اندر بھی لڑائی جھگڑے، باہر بھی لڑائی جھگڑے۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، ہر بات پر بھڑک نہیں اٹھتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں حدیث کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ سے پچھاڑنے والا کسے شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جسے آدمی پچھاڑ نہ سکیں، تو آپ نے فرمایا پچھاڑنے والا صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، وہ ہے پہلوان۔ اسی طرح ایک اور حدیث، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقت والا آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے کسی آدمی نے غصہ دلانے والی بات کی تو وہ اپنے غصے کو پی گیا، اپنے غصے پر غالب آ گیا، شیطان پر غالب آ گیا، یہ وہ شخص ہے جو پہلوان ہے، یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہے، اس سے بہادر اور کوئی شخص نہیں۔ زندگی کے اندر لین دین ہوتا رہتا ہے، شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے کہ لین دین کے معاملے میں نرمی کی جائے، خیر خواہی کی جائے، عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس سے نا اونٹ ادھار لیا، آپ نے اس سے وعدہ کیا فلاں تاریخ کو میں تمہارا اونٹ واپس کر دوں گا یا اس کے بدلے میں اونٹ دے دوں گا۔ آپ کا جو وعدہ تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا، وہ اس سے پہلے ہی آ گیا اور اونٹ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کا لہجہ بڑا سخت ہو گیا، بڑی سختی کے ساتھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ صحابہ نے اسے دبوچ لیا، اسے مارنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا،
ایسا نہ کرو، اسے نظر انداز کر دو، کیونکہ حقدار کو اس انداز سے بات چیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور فرمایا اسے جو اس نے اونٹ دیا تھا اس سے بہتر اونٹ دے دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو واجبات خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ البخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت میں اس کا لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ہو گیا، گستاخانہ لہجہ اس نے اختیار کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، نرمی سے جواب دیا۔ صحاب حالانکہ بدلہ لینا چاہتے، وہاں صحابہ موجود تھے، آپ حکم دیتے اس کی گردن بھی اڑائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے چھوڑ دو، رک جاؤ اور اسے اس کے اونٹ کے بدلے میں بہتر اونٹ دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی برداشت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، یہودیوں کا گزر ہوا، یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم برباد ہو جاؤ، تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، فوراً جواب دے دیا والسلام علیکم ولعنکم اللہ، میرے نبی کو بد دعا دینے والوں، اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ تمہیں لعنتی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، فرماتے ہیں مہلاً یا عائشہ، عائشہ خاموش ہو جاؤ، اے عائشہ رک جاؤ، اے عائشہ ایسے جملوں کو نہ دہراؤ۔ وہ کہتی ہیں آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے کہا علیکا یا علیکم، تجھ پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے الفاظ قبول کیے ہیں، ان کے الفاظ کو اللہ نے رد کر دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے تو اسے علیکا کہنا ہے یا علیکم کہنا ہے، اس کے الفاظ اسی پر لوٹا دینے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برداشت کی۔ یہودی آپ کو بد دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ آپ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، آپ پر موت واقع ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرا دیا۔ کتنی برداشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس سنت کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ صبر سے آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ سخت مزاج سے، عدم برداشت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا زید بن ثانہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے اندر نا برداشت بہت زیادہ ہوگی، تحمل بہت زیادہ ہوگا۔ اور بھی اس نے نشانیاں پڑھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، صرف ایک نشانی باقی رہ گئی کہ ان کے اندر نا تحمل، برداشت، بردباری بہت زیادہ ہوگا۔ کوئی ان کے ساتھ جہالت سے بھی پیش آئے گا نا تو آپ برداشت کریں گے۔ اب اس صفت کو دیکھنے کے لیے وہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ ہم نے اسلام قبول کیا، ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ یہی بات میں نے اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں جا کر کی، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا،
حالات بہتر نہیں ہوئے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، مدد نہ کی، تو لوگ اسلام کو کہیں چھوڑ ہی نہ دیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتفاق سے کچھ بھی نہیں تھا، بیت المال سے پتہ کرایا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی ہر سوالی کو اس کو جو ہے نا وہ سوال کرنے والے کو خالی نہیں واپس موڑتے۔ یہ یہودی زید بن ثانہ وہاں کھڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ آیا کہنے لگا جی آپ مجھ سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے قرض لے لیا اور آپ نے وعدہ کیا فلاں تاریخ کو تمہارا یہ قرض لوٹا دیا جائے گا۔ اور وہ اس سے قرض لے کر اس مسلمان کو دیا کہ جاؤ خود بھی استعمال کرو اور اپنے علاقے میں قبیلے میں جا کر لوگوں کے اندر بھی تقسیم کر دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا نا، ابھی اس میں 3 دن باقی تھے۔ یہ زید بن ثانہ وہاں آ گیا مسجد نبوی کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، اور بدتمیزی سے پیش آنے لگا، گستاخانہ لہجہ اس نے اختیار کر لیا۔ کہنے لگا عبد المطلب کا خاندان ہی ایسا ہے، جس سے پیسے لیتے ہیں واپس ہی نہیں لوٹاتے۔ ظہر سے لے کر رات گئے تک مسجد نبوی سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ صحابہ وہاں موجود ہیں، آنا لہجے کو دیکھ کر غصے میں آئے اور اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے کہ آپ نے اسے دھکا کیوں دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے ساتھ اس کا لہجہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ ایسا کریں کہ اسے فلاں شخص کے پاس لے جائیں اور اس نے جتنا بھی میں نے اس سے قرض لیا ہے اتنی اس کو کھجوریں دے دیں، اور 1 من کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ تم نے اس کو دھکا دیا۔ 1 من کھجوریں زیادہ دیں۔ جب اس نے یہ سنا اور دیکھا کہ میں نے کتنی گستاخی کی ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے اس کی گردن صحابہ نے اڑا دینی تھی، مگر آپ نے تحمل سے، برداشت سے، بردباری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے فرمایا اس سے میں نے جتنا قرض لیا ہے اس کو لوٹا دو، 1 من کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ عمر تم نے اس کو دھکا دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہنے لگا مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ اچھا، اس کے نام سے واقفیت رکھتے تھے کہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن شکل سے واقف نہیں تھے۔ حضرت عمر جب اس کا نام سنتے ہیں تو کہنے لگے وہ یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے وہ؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں۔ تو کہنے لگے تمہارا یہ طریقہ درست نہیں تھا، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا لہجہ اختیار کیا۔ اس نے کہا دراصل میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوگی، تحمل بہت زیادہ ہوگا، کوئی جتنا بھی جہالت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا آپ اتنا ہی تحمل سے، بردباری سے پیش آئیں گے۔ میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ ہی امام الانبیاء ہیں، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں جتنی بھی میرے پاس دولت ہے آدھی میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، تحمل کیا۔ کاش آپ دیکھیں آپ سے بڑا کوئی کامیاب انسان ہے، چند سالوں کے اندر آپ پورے عرب کیا، اس وقت بہت سارے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت آئی، اور آپ کے تیار کردہ جو بندے تھے وہ پوری دنیا پر حکمرانی انہوں نے کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر صبر، برداشت، جذبات پر قابو رکھنا،
یہ ان کی تربیت کی تھی۔ آج ہم بھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں۔ جائیں اپنے یہ ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں، چھوٹی عدالتوں کے اندر دیکھیں، کیس کے ہزاروں کیس، لاکھوں کیس، اور فیصلے نہیں ہو پا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے اندر برداشت جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اس کو نا معمولی سمجھا، کہنے لگا اللہ کے نبی اور کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اور کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فردد مرارا، آپ بار بار، وہ کہہ رہے ہیں مجھے وصیت کیجیے، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اور غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ ہمارے لیے بھی آپ تو دیکھتے نا کس کا مزاج کس طرح کا ہے، اور اس کے مطابق آپ اس کو وصیت کرتے، اس کے مطابق آپ اس کو نصیحت کرتے۔ آج ہمارا سب کا مزاج ایسا ہی ہے، بات بات پر بھڑک اٹھنے والے، بات بات پر گالیاں نکالنے والے، عدم برداشت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ آ رہے ہیں، گاڑی پر آ رہے ہیں، آگے اشارہ بند ہو گیا نا، تو آپ دیکھیے وہاں ڈرائیور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے منہ کی طرف دھیان کیجیے گا، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، انہیں ہونی بند ہونا سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کے لیے کامیابیوں کے کتنے راستے کھلتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر برداشت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔